آج سے 8-9 سال پہلے جب آپ نے سوچا کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ میں آنا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے میں جتنے بجے بھی اپنی جاب سے گھر پہنچی ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا اپنی فری لانسنگ کو. فری لانسر بھی آپ کام کرتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے مینیج کرتی ہیں سارا کچھ؟ مجھے اپنے کام سے پیار ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے میں بحث کرنا اس چیز پہ کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. لڑکی کو ٹارچر سب سے زیادہ عورت کرتی ہے. جو میں نے دیکھا، جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، عورت کو ٹارچر کرتی ہے سب سے زیادہ. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 8 برسوں سے گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. ڈفرینٹ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ یہ اب تک کام کر چکی ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ بینگ اے گرافک ڈیزائنر ان کو کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں، کب انہوں نے گرافک ڈیزائننگ کو سیکھا اور اس کا آگے میڈیا کی فیلڈ میں اسکوپ کتنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ اس کو صرف اینکرنگ اور بولنے والی فیلڈ کی حد تک دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ گرافک ڈیزائنرز کا ہوتا ہے، جو اس کی ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں. لائٹس، کیمرہ اور پھر گرافکس اور یہ ساری چیزیں جو مینیج کی جاتی ہیں. ایون کہ سوشل میڈیا پہ بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا کام گرافک ڈیزائنرز کا ہوتا ہے. تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فیلڈ کی کیا اہمیت ہے میڈیا میں، اس کا اسکوپ کیا ہے اور انہوں نے اس کو ایز اے کیریئر کیوں، کب اور کیسے چوز کیا. السلام علیکم اقصیٰ اسلم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. میم، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آج سے 8-9 سال پہلے جب آپ نے سوچا کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ میں آنا ہے، کیا اس وقت بھی اس کی اتنی ہی ہائپ تھی، یہ اتنا ہی امپورٹنٹ تھا، اور کیوں آپ نے اس فیلڈ میں آنے کا انتخاب کیا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں بتا دوں، بچپن سے ہی مطلب کہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور مجھے بچپن سے وہ کہتے تھے یہ آرٹسٹ بنے گی، آرٹسٹ بنے گی. تو وہ میرے نام کے ساتھ ایک چھاپ لگا دی تھی آرٹسٹ. تو وہ میں نے بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ مجھے اب آرٹسٹ ہی بننا اور کچھ نہیں بننا. خیر، میں اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتی ہوں کہ جو میں چاہتی تھی وہ میں بنی ہوں. اس کے علاوہ جب آپ نے بات کی گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں آنا کیسے ہوا، تو میں جب 2011 میں اپنے آپ کو لے جوں تو میں جب دیکھتی ہوں، میں یونیورسٹی گئی، میرے سامنے ایک ٹیکسٹائل ڈیزائننگ تھی، ایک گرافک ڈیزائننگ تھی اور ایک پینٹنگ تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گرافک ڈیزائننگ میں ہے کیا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. بس میں چلی گئی کہ یہاں تک ہے کہ فرسٹ ایئر جب گزرا تو میں کافی دفعہ روئی بھی ہوں کہ میں نے یہ کیا سلیکٹ کر لیا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن جب میں اب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو تو میں بڑا خوش ہوتی ہوں کہ میں نے بڑی اچھی فیلڈ چوز کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مشکلات آتی ہیں. یہ جب بھی ہم آئے تھے یونیورسٹی میں تو ہمارے ٹیچرس نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ اب آپ نے سب کچھ بھول جانا ہے، آپ کے خاندان میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو دعوتیں ہو رہی ہیں، وہ سب چھوڑ کے آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ فیلڈ ہے، اس میں آپ نے کام کرنا ہے اور بہت ٹائم مانگتی ہے یہ فیلڈ. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم میڈیا کی فیلڈ کی اسپیسیفکلی بات کریں تو جیسے بہت سارے لوگوں کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے لیکن وہ اپنے پہلے ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کرتے. تو گرافک ڈیزائنر اگر کوئی ہے بائی برتھ یا اس کو شوق ہے ان سب چیزوں کا، آرٹسٹک نیچر ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا پتہ میڈیا میں جب تک میں نے میڈیا میں کام دینا کیا تھا تو مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں تھی کہ میڈیا میں بھی کوئی گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب ڈگری اپنی لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف شاید ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، سافٹ ویئر ہاؤسز یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ جو برانڈس وغیرہ ہیں ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے. تو میڈیا کا نالج بہت کم دیا جاتا ہے. تو جب میں بھی، میرا فرسٹ چینل تھا تو میں بھی بڑا ڈر رہی تھی جانے میں کہ پتہ نہیں مجھ سے کم ہوتا ہے کہ نہیں. تو لیکن جب میں گئی پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ڈیزائنر کا کتنا کام ہے، کتنی اہمیت ہے. کیونکہ ایک چینل میرے خیال سے ڈیزائنر کے بغیر نہیں چل سکتا. مجھے آج بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ میڈیا سے ہیں تو اگلا سوال اس انسان کا ہوتا ہے آپ کون سا شو کرتی ہیں. تو پھر مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ کرتی ہوں، میں ادھر گرافک ڈیزائنر ہوں، جو آپ گرافکس دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ میں بنا رہی ہوتی ہوں. صحیح. اچھا میم، بینگ اے فری لانسر بھی آپ کام کرتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے مینیج کرتی ہیں سارا کچھ؟ آپ جاب بھی کر رہی ہیں ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ اپنا کام بھی کرتی ہیں، یوٹیوب چینل کی بھی آپ بتا رہی تھیں، تو اس کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کو بھی ٹائم دیتی ہیں. کیسے پاسبل ہے یہ پاسبل ایسے ہے کہ مجھے اپنے کام سے پیار ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اس کے لیے ٹائم نکالتی ہوں کہ اگر مجھے یہ ہوتا ہے میں جتنے بجے بھی اپنی جاب سے گھر پہنچی ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا اپنی فری لانسنگ کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی میں زبردستی بیٹھتی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ نہیں ہے کہ صرف فری لانسنگ ہی چل رہی ہوتی، کچھ میرے اپنے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. کچھ مجھے
اپنے لیے بھی میں کام اپنے پیجز کے لیے بنا رہی ہوتی ہوں چیزیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام سے پیار ہونا چاہیے, تو آپ ٹائم نکالتے ان چیزوں کے لیے بھی. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ ایک پروجیکٹ ہے آپ کا اقصیٰ سیاپا کے نام سے, جو آپ نے بتایا کہ آپ کے پچھلے انٹرویوز میں کافی وائرل بھی ہوا, تو یہ پروجیکٹ کیا ہے اور اس کو آپ نے کب کیسے شروع کیا, اس کا ویژن کیا ہے؟ اس کا یہ ویژن یہ تو بہت عرصے سے میرے دماغ میں تھا, کیونکہ میرا بروٹ اپ ایسی فیملی میں ہوا ہے کہ وہ بعض اوقات بولڈ بھی ہوتی ہے فیملی, لیکن بعض اوقات اتنا وہ لڑکی کو وہ لڑکی بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے یہ نہیں کرنا. تو وہ چیز بچپن سے ہی میری چیز میں تھی, بچپن سے مجھے میں بحث کرنا اس چیز پہ کہ یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, لڑکا یہ کر رہا تو لڑکی کیوں نہیں یہ کر رہی. تو جب میں نے آگے میں چلی, کیونکہ پھر مجھے لوگوں کو میسیج دینا تھا. اب میں میسیج دے سکتی ہوں اپنے طریقے سے, کیونکہ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں, میں ایک السٹریٹر ہوں, تو میں ان خواتین کے لیے جن کو مشکلات پیش آتی ہیں, یہاں تک کہ آپ کو گھر سے لے کے آپ کی ورک پلیس تک, آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ان چھوٹی چیزوں کو ختم کرنا ہے جو کہ لڑکیوں کے لیے مصیبت پیدا کرتی ہے. یہاں تک کہ آپ یہ بھی ڈرتے ہو, اگر آپ کو کام پہ تھوڑا سا دیر ہو گیا, آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے اب آپ گھر جاؤ گے تو راستے میں اتنی مشکلات ہوں گی, کوئی کچھ کہہ دے گا, کوئی کچھ کہہ دے گا, کہ لڑکی ابھی تک اتنا ڈرتی ہے, لڑکی آزاد نہیں ہے. تو میرا پروجیکٹ ان خواتین کے لیے ہے, ان کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے ہے. تو اس کا نام ہے اقصیٰ سیاپا. جب اب اقصیٰ سیاپا لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سیاپا سے کچھ اچھا وہ ان کو مطلب نہیں لگتا, کہتے ہیں تو کوئی بری چیز ہے. تو میں ان کو پھر بتاتی ہوں کہ سیاپا ایک ان مردوں کے لیے سیاپا ہے صرف جو لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں, اور اس میں صرف مرد نہیں شامل ہیں. جب میں مرد کا نام لیتی ہوں تو میرے اس پروجیکٹ کو عورت مارچ سے ریلیٹ کر دیتے ہیں لوگ کہ یہ مردوں کے خلاف کوئی چیز آ رہی ہے. یہ ان عورتوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ میرے خیال سے لڑکی کو ٹارچر سب سے زیادہ عورت کرتی ہے. جو میں نے دیکھا, جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, عورت کو ٹارچر کرتی ہے سب سے زیادہ. تو میرا ان عورتوں کے لیے بھی ہے یہ پروجیکٹ, ان مردوں کے لیے بھی ہے جو لڑکیوں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون ہے, کس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئیں, جن سے آپ نے اپنا کام کے حوالے سے پروفیشنلی پرسنلی کوئی ایک انسپریشن جس سے آپ بہت متاثر ہیں؟ میری کوئی ایک انسپریشن نہیں ہے, میری روز میں کسی نہ کسی سے انسپائر ہوتی ہوں اپنی فیلڈ میں. میں جب لوگوں کے کام دیکھتی ہوں, چاہے وہ میرا سینئر ہو اور جونیئر ہو, میری انسپریشن روز چینج ہوتی ہے. میں روز کسی نہ کسی سے سیکھتی ہوں. یعنی اچھے گرافک ہاں, اچھے آرٹسٹ جو کہ مجھے سب سے زیادہ پسند, انڈینس جو آرٹسٹ ہیں, جو السٹریٹرس ہیں, مجھے ان کا کام بڑا پسند ہے. تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوتی ہوں. جو آپ جس کی بھی چیز اچھی لگے آپ کو سیکھنا چاہیے. تو ایسے کچھ میرے ٹیچرس بھی ہیں, میرے سینئرس بھی ہیں جن سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں, وہ میری سب انسپریشن ہے. اچھا میم کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا فریش گریجویٹ جو ابھی اپنی ڈگری سے فری ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا راستہ ہے, کیا روڈ میپ ہے اس کے لیے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا کام کرتے ہوئے, جب میرا کام اپلوڈ ہوتا ہے تو مجھ سے بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے. مجھے سب سے زیادہ میسیجز آتے ہیں ہمیں بھی سکھا دیں. میں کوئی کارٹون لگاتی ہوں تو ہمیں بھی سکھا دیں. وہ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے کچھ لوگ. تو پچھلے دنوں ہی میرے ساتھ ایک ہوا ہے, ایک لڑکی ہے, وہ مطلب کہ نیوٹریشنز ہے, ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی فیلڈ میں جاب نہیں مل رہی, تو مجھے آپ یہ گرافک ڈیزائننگ سکھا دیں, تو میں یہ سیکھوں گی اور میں پیسے کماؤں گی. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا میں ایسے نہیں سکھا سکتی, کیونکہ اس کے لیے میرے خیال سے میں سب کو یہ کہتی ہوں, مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے ڈپلوما کرنا ہے, میں یہ کر لوں, تو میں اس کو مشورہ دیتی ہوں آپ پوری ڈگری لو, اس چیز کی پوری ڈگری لوگے تو آپ سب کچھ سمجھو گے, کیونکہ جتنا پریکٹیکل ورک ہے نا اتنا ہی اس فیلڈ میں پڑھنا بھی پڑتا ہے. تو اور یہ چیز پریکٹس مانگتی ہے, یہ ایسے نہیں آئے گا کہ میں 3 مہینے میں آپ کو سکھا دوں گی. کوئی مکمل ڈگری ہے اس کی مکمل, میں نے ایم فل کیا ہوا ہے گرافک ڈیزائن میں. یہ مطلب کہ پہلے اتنا نہیں تھا گرافک ڈیزائننگ کا, میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ پوری 4 سال کی آپ ڈگری لوگے, اس میں آپ کو ایک ایک چیز پتہ لگے گی, پھر آپ گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہو. نہیں تو یہ مہینے کا کورس بھی ہوتا ہے, مہینے میں آپ کچھ بھی نہیں سیکھتے. اور میں 10-12 سال سے پریکٹس میں ہوں, تو جب میں اپنا وہ 10-12 سال والا کام بھی دیکھتی ہوں اور جو اب والا دیکھتی ہوں, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح, وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ جو بھی اس فیلڈ میں رکھتا ہے وہ پراپر تھرو, وہ میں 3 دن میں نہیں سکھا سکتی یا 3 مہینے میں نہیں سکھا سکتی. تو یہ پورا پڑھائی پڑھنی پڑتی ہے اور آپ خود سیکھتے جاتے ہو پھر.
حالانکہ عام طور پہ گرافک ڈیزائنرز کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اسکل ہے. ہاں مجھے تو ابھی تک مطلب کہ مجھے سب سے زیادہ میرے جو پڑھے لکھے فرینڈس ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک لوگو بنا دو. میں کہتی ہوں اچھا مجھے تھوڑا ٹائم دو, تمہارے لیے تو 5 منٹ کا کام ہے, تم بنا دو, تم 5 منٹ میں نہیں ہمارا کام کر سکتی. تو مطلب کہ ابھی تک میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ان کو آپ کی ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ایڈوائس بہت بڑی ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل آئیں, لیکن اس کے علاوہ عام طور پہ کوئی اگر تھوڑا بہت فری لانسنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ یہ جو تھوڑے بہت والے نا یہ یہاں بہت زیادہ ہیں, تو میں لیکن کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے ڈیزائن کی بات ہوتی ہے, ڈیزائن اچھا یا برا نہیں ہوتا. ڈیزائن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, ٹارگیٹ آڈینس کی یا میری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, تو وہ ڈیزائن بیسٹ ہے ہمیں. کیونکہ ڈیزائن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہ پینٹنگ ہوتی ہے اب اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے. ڈیزائن میں آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیزائن اچھا ہوتا ہے. تو میں کسی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی. کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ڈگری نہیں ہوتی تو وہ اتنا اچھا ڈیزائن بنا دیتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈیزائن کو آپ نے بس سمجھنا ہے کہ آپ کن لوگوں کے لیے کر رہے ہو, آپ کا میسج کنوے ہونا چاہیے جن کے لیے بنا ہے وہ. تو میم آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ ابھی کیا کرنٹلی کام کر رہی ہیں؟ اس پہ تو میرا وہ تھوڑا وہ کامیڈی چینل ہے, مطلب کہ اس کے تھرو بھی ہم لوگ جو بھی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں, تو میں ایک میرے وہ ہیں کلیگ ان کے ساتھ میں بناتی ہوں. مطلب کہ ہم ایک فنی وے میں نا, کیونکہ لوگ وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ اتنا ڈپریس ہیں کہ وہ فنی چیز لوگ کلک کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. تو ہم اس میں تھوڑا سا وہ روسٹ کرتے ہیں جو بھی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے جس کو بھی, تو اس میں وہ میں میسیج دیتی ہوں. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے بڑے پسند ہے قاسم علی شاہ, کیونکہ میں پسند اس لیے ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. جب میں اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی تو وہ ان کے لیکچر سنتے تھے, تو میں نے پھر میرے گھر بکس بھی ان کی کافی پڑھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ میرے بڑے بہن بھائی لے کر آئے ہوتے تھے. تو میں نے ان کی بکس بھی 1-2 پڑھی ہوئی ہیں, جس میں ایک مجھے یاد ہے کہ اپنی تلاش نام سے کوئی ہے اور ایک کامیاب ہو سکتے ہو. تو میں نے ان کی 1-2 بکس پڑھی ہوئی ہیں. اور دوسرا اچھے ان کو میں نے یہ جاننا ہے کہ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو میں نے اچھے ان کو نام سے جاننا ہے کہ ان کے بڑے اچھے کام ہیں, موٹیویشنل وہ اسپیکر ہیں. تو میں نے ان کے بڑے لیکچرز بھی سنے ہوئے ہیں, میں بڑا ان کو اچھے اس سے دیکھتی ہوں اور ان سے بڑا کچھ سیکھتی ہوں میں. بہت بہت شکریہ اقصیٰ اسلم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پراپر فیلڈ ہے اور اس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ تھرو پراپر چینل اس کی ڈگری حاصل کریں اور اس کے اسکل کو سیکھیں اور پھر آئیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.